السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، فرشتوں کی دعائیں لیجئے اس موضوع کے تحت 7واں ایپیسوڈ لے کر کے ایک بار پھر میں حاضر ہوں، اور آج کے درس میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یہ کام صبح میں کریں گے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر آپ یہی کام شام میں کریں گے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ان اعمال کو نہیں سنا ہے جن اعمال کو بجا لانے سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیں، وہاں لنک موجود ہے، اور سنیں، عمل کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آئیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 969 ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی مسلمان صبح کے وقت میں کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، جی ہاں، کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کو جانا ہے، اسے دیکھنے جانا ہے، اس کا حال چال پوچھنے جانا ہے صبح کے وقت میں۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے مسلمانوں کا یہ حق جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں۔ تو آج یہ سنت مٹ گئی ہے۔ لوگ شادیوں میں تو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں۔ لوگ جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے میں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو اچھا تھا، کب سے بیمار تھا مجھے معلوم ہی نہیں، اور جنازے میں اس طرح کی بات کرتے رہتے۔ تو لوگ جنازے میں جاتے ہیں لیکن بیمار پرسی کو نہیں جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہم مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ میرے دوستو، ہم بیماروں کی تیمارداری کیا کریں، ان کی مزاج پرسی کیا کریں، ان کا حال چال پوچھ لیا کریں، انہیں تسلی دیں، اور یہ نہیں کہ ہم بیمار کے پاس جائیں تو اسے ڈرا دیں، اسے دھمکا دیں، اسے خوف کے اندر مبتلا کر دیں، اور اسے جو ہے اللہ سے نا امید کر دیں۔ نہیں، جب کبھی بھی ہم بیماروں کے پاس جائیں تو انہیں تسلی دیں اور انہیں شفا ہونے کی امید دلائیں، اور جو دعائیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعائیں ضرور بھی ضرور پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے اس کی عیادت کے لیے شام میں جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں صبح تک۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے ایسے لوگوں کے لیے مسلسل شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دیر کس بات کی ہے، ہم اور آپ اپنے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی ضرور بھی ضرور کیا کریں۔ اور اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک باغ بھی ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ بیماروں کی بیمار پرسی کریں گے، مزاج پرسی کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تو دعا کریں گے ہی کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک باغیچہ بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت اگلے ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔